السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی نعمت عطا فرمائی یہ محض اس کی کرم نوازی ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں جمع فرما دے۔ پیارے ماں باپ، میں چاہے بیٹے کی صورت میں ہوں یا بیٹی کی، آپ کے پاس پروردگار کی امانت ہوں۔ جیسے آپ کا یہ جسم آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ویسے ہی اس کی روح بھی امانت ہے، اور امانت کی پاسداری مومن کی نشانی اور شرافت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس لطیف خوبصورت زندگی سے بھرپور اور معصوم نعمت کے حصول کے لیے پیغمبروں نے بھی اپنی اپنی التجا اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی صورت میں رکھی، جو قرآن کریم کا حصہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے دعا فرمائی، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنے پاک سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ سے اپنے رب کو پکارا، رب هب لي من الصالحين۔ اے میرے رب، مجھے ایک صالح لڑکا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایک پاک باز نیک و صالح اور امام امت کے لیے تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری اور قربانی کا جذبہ ایک ایسا نشان دعا ہے جو امت مسلمہ کے لیے اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے مثالی نمونہ ہے۔ پیارے امی ابو، آپ نے مجھے کتنی منتوں اور مرادوں سے مانگا ہوگا، کتنے عورت و وظائف کیے ہوں گے، مگر جب میں بیٹے یا بیٹے کی صورت میں آپ کے آنگن کا پھول بنا تو کیا آپ نے اس کی آبیاری کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلام نے ہم کو دیا؟ میرے پیارے محسن ابو اور امی، آپ کو چاہیے تھا کہ میری تربیت کی فکر اس وقت سے کرتے جب میں اپنی پیاری امی کی گود میں تھا، اور میری پیاری امی نے اس کی اتنی تکالیف برداشت کی تھی۔ اور پیارے ابو جان، آپ نے ان مشکلوں میں کئی مرتبہ میری امی کو دلاسے دیے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے مجھے آپ کی گھر کی زینت بنایا کہ اس خوشی میں وہ ساری تکالیف اور خوشیاں بھول گئے، ساتھ یہ بھی بھول گئے کہ اس نعمت اور رحمت کا اصل شکریہ اسلام کے قریب ہونا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اس سی چیز کی گھٹی دینی ہے۔ نیک انسان سے گھٹی دلواتے، کاش میرے گھر کے کچھ لوگ گھٹی دیتے اور خیروں کی برکت کرتے تو یہ دعا بھائی کا جو جواب ہوتا۔ حضرت ابو طلحہ کے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی تھی۔ پیدائش کے وقت میرے کان میں اذان و اقامت کہنی تھی۔ پیدائش کے وقت دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اذان کے کلمات سے شیطان بھاگ جاتا ہے، میری روح اسلام کی اس پہلی دعوت کو جان لیتی۔ میرا اچھا نام رکھنا تھا، اچھا نام رکھنا میرا حق تھا، اور ہر معاشرے میں اس کا رواج ہے۔ دین اسلام اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ نام پیدائش کے 7ویں دن رکھنا چاہیے، اور پیارا اور بامعنی نام تجویز کرنا تھا تاکہ بھائی پہ برکت ہوگا، کیونکہ شخصیت و کردار پر نام کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ ایسے ناموں سے پرہیز کرنا تھا جو شرافت و سنجیدگی کے خلاف تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے نام رکھنے کو پسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، اللہ تعالیٰ کو عبداللہ عبد الرحمن نام پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدہ ناموں کو تبدیل فرما دیتے تھے۔ پیارے ماں باپ، اسلام کی تعلیم کے مطابق پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس سنت کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے تھی۔ عقیقہ کرنے سے میری بہت سی مصیبتیں دور ہوتی، اور عقیقہ کو روز قربا میں تقسیم کرنے سے اجر و ثواب ملتا۔ تو آپ دونوں میرے آنے کو باعث خوشی اس معنی پر سمجھتے کہ میرے دنیا میں آنے سے میں آپ کے لیے ثواب حاصل ہونے کا ذریعہ بنا۔ عقیقہ کا روز رشتے داروں اور احباب میں تقسیم کرنے تھا، جس سے سماجی روابط میں مضبوطی ہوتی۔ جانے کدھر پیدائش کے 7ویں دن میرے سر کے بال موننے میں، یہ
یہ سنت ہے اور بچے کی صحت کے لیے مفید۔ اور جانب ادھر میرے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقے میں دینی تھی، یہ بھی سنت ہے۔ پیارے ماں باپ مجھے پانے کے بعد پرورش کی فکر کی اور دنیا کی چال چلن کو ڈھونڈتے رہے، مگر اسلام میں تربیت کی جو رات ایسے پانے کی فکر کر لی ہوتی تو میں دنیا آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوتے۔ بچوں سے متعلق منصوبے بنانا اور ان کے مستقبل کے لیے توجہ کرنا ایک فطری عمل ہے، اور ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ نمایاں مقام حاصل کریں۔ تاہم صرف دنیاوی کامیابی کا تصور اور اس کی کوشش صرف اس فانی دنیا تک محدود کر دینا، جبکہ دنیا کی کامیابی اور کامرانی بھی غیر یقینی ہے۔ مومن کی اپنی ذات کا ایک لمحہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا اولاد سے متعلق منصوبے اور خواہشات بھی اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے ہو۔ دنیا کی محدود کامیابی کے برعکس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہاں کامیابی کا ایک وسیع تصور دیتا ہے، وہاں کامیابی کے ہمیشگی کے تصور کو سمجھنے کے لیے خاص ذہنی بلوغت کا بھی مطالبہ کرتا ہے، جس کا تعلق ایمان کی دولت اور خوف خدا رکھنے والے دل سے ہے۔ کامیابی کا یہ تصور جو قرآن میں جا بجا موجود ہے، تربیت اولاد کا ایک اہم جز ہے۔ عصر حاضر میں جب تو اغوتی قوتوں کی سربراہی نے ہر طرف امت مسلمہ کے لیے فتنہ و فساد برپا کر رکھا ہے، وہاں نسل نوح کی اسلامی نہج پر تربیت ایک ایسی اہم ذمہ داری ہے جس کا احساس ہنگامی بنیادوں پر کرنا ضروری ہے۔ اسلامی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت علی، معاذ و معوذ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اجمعین جیسے نو عمر صحابہ کرام کی مثالیں رکھتی ہے۔ دوسری طرف بہادر جانی نوح محمد بن قاسم جیسا سپہ سالار بھی اسی تاریخ کا حصہ ہے، جو اپنی نوجوانی کے دور میں اسلامی تاریخ میں بہترین نقوش چھوڑ گئے۔ بھی قدر ماں باپ آج دنوں میں اس ان کو کھیل کود کے دن کہہ کر ضائع کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور یہ امت مسلمہ کا ایک بڑا قدر سرمایہ اس مادی دنیا کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے، جس کا اثر سوائے خسارے کے کچھ نہیں۔ ابتدائی عمر اور بچے کی تربیت بدقسمتی سے جس قدر ابتدائی عمر کو تربیتی حوالے سے اہمیت حاصل ہے، اسی قدر اس عمر کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق بچوں کی شخصیت کی تعمیر کا 80% ابتدائی 6 سال کی عمر میں مکمل ہو جاتا ہے، باقی پوری زندگی اسی 6 سالہ تربیت کے محاسن کا عکس ہوتی ہے۔ اس عمر میں مزاج، عادتیں اور ذوق و شوق کو جس طرف لے جایا جائے گا، اسی طرح بچے کا رجحان ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں عادت بنانا آسان بھی اور ضروری بھی۔ اسلام اصلاح کا جو فطری طریقہ بتاتا ہے وہ بھی عادت پر ہی منحصر ہے۔ اسلام میں چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے تلقین کے ساتھ ساتھ عادت ڈلوانے کا فطری طریقہ اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ ابتدائی عمر میں بچے کی سیکھنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس عمر کا بچہ ایک پاک و نفیس موتی کی مانند ہوتا ہے، لہذا اسے خیر کا عادی بنایا جائے تو وہ اسی میں نشو و نما پائے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرتاً سلیم الطبع اور توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پیارے ماں باپ، آج میں گھر میں آپ کی آپس کی گفتار اور چال چلن دیکھتا ہوں تو آپ کی طرح جھوٹ خیانت پر مجبور ہوں۔ یہ چیزیں میں نے گھر میں ہی سیکھی ہے، مجھے باہر کے ماحول سے نہیں ملی۔ پیارے ماں باپ، کیا اچھا ہوتا ہمارے گھر میں دینی باتوں کے چرچے ہوتے اور آپ دونوں مجھ سے پوچھتے بیٹا کیا پڑھتے ہو، کیا سیکھا ہے، مگر آپ لوگوں کے بعد آج مجھ سے بات کرنے کے لیے فرصت نہیں، جبکہ آپ کا یہی وقت فلموں موبائل اور مگن گزرتا ہے، تو میں بھی مجبور ہوں کہ آپ دونوں سے موبائل کا سوال کروں۔ اگر تو ایسے مواقع میسر ہے تو موبائل جیسی چیز بھی مجھے میسر ہے، اور بھی میں جو دینی تعلیم حاصل کروں یہ موبائل اس میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اگر ایسے مواقع میسر نہیں کہ آپ مجھے موبائل مہیا کر سکیں تو پھر میں گھر سے باہر کی زندگی کو پسند کرتا ہوں، اور ایسی دوستی مجھے اختیار کرنی پڑتی ہے جہاں مجھے موبائل کی سہولت میسر آ جائے۔ پھر میرے اختلاف دباؤ یا پھر میں دینی تعلیم ادھوری چھوڑ دوں، اس کا آپ کو علم تب ہوتا ہے جب پانی سب سے گزر چکا ہوتا ہے۔ پیارے ماں باپ، آپ دونوں نے دینی ادارے میں داخل کروا کر یہ سمجھ لیا یہ ایسی مشین ہے جہاں مجھے داخل کروا دیں گے تو میں بغیر آپ دونوں کی محنت کے بڑھانے اور پارسا بن جاؤں گا۔ پیارے ماں باپ، اس میں شک نہیں کہ دینی ادارے مجھے دین دینا چاہتے ہیں، مگر اس پر عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ دونوں کی اطاعت ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ دونوں ادارے میں آ کر میری شکایت کرتے ہیں کہ بچہ گھر آ کر نماز نہیں پڑھتا، مگر میں گھر کے ماحول میں آپ دونوں کو بھی تو اس عمل سے دور دیکھتا ہوں، میں آپ دونوں کی شکایت کس سے کروں؟
پیارے ماں باپ آپ دونوں میری شکایت کرتے ہیں کہ بچہ گھر آ کر ہمارا کہنا نہیں مانتا، مگر جب میں گھر کا ماحول دیکھتا ہوں اور آپ دونوں کی بیجا لڑائیاں دیکھتا ہوں تو اس سے میں بھی کچھ سیکھنے پر مجبور ہوں۔ میں آپ کی شکایت کس سے کروں؟ خدا را میرے پیارے ماں باپ مجھے برباد ہونے سے بچا لیجیے، اور میں آپ دونوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں کیونکہ میری تربیت کی سب سے پہلی جگہ آپ کی گود ہے۔ میرے ان پر عمل کروانے کا ذریعہ آپ کا کردار ہے۔ میں کردار کا غازی ہوں، اپنا آئیڈیل آپ کو نہ بناؤ تو کس کو بناؤ؟ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو میرے حال پر رحم کرنے اور مجھے صحیح ریٹ پر پروان چڑھانے کا ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔